رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، رب کو ہم بندوں سے ہے۔ محترم سامعین، اب میں بلا کسی تاخیر بلریاں گنج سے تشریف لائے ہوئے اپنے معزز مہمان، علمی، دینی، سیاسی اور سماجی بصیرت رکھنے والے مشہور عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد طاہر مدنی حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعۃ الفلاح بلریاں گنج اعظم گڑھ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا تأثر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلبہ، آج کی اس تقریب میں شرکت کر کے مجھے انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تقریب ایک علمی کارنامے کے حوالے سے ہے اور برادر محترم مولانا محمد مقتضی اعظمی عمری حفظہ اللہ نے ایک بڑا شاندار علمی کام انجام دیا ہے۔ تذکرۃ المناظرین، جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ اس کی 2 جلدیں تقریباً 25 سال پہلے شائع ہوئی تھی، اور اب یہ تیسری جلد 25 سال کے بعد آئی ہے۔ پہلی جو جلد تھی اس میں 1835 سے لے کر 1946 تک کے علماء اہل حدیث کی اس میدان میں، مناظرے کے میدان میں جو خدمات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ دوسری جلد میں 1947 سے لے کے 2001 تک کی خدمات ہیں، اور اب یہ جو تیسری جلد آئی ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو تذکرے رہ گئے تھے، جو بعد میں دستیاب ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور 2001 کے بعد کی بھی خدمات آئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 1835 سے لے کر 2024 تک یہ 189 سال کا عرصہ ہے۔ تقریباً 2 صدی کی جو خدمات ہیں علماء اہل حدیث کے مناظرہ کے میدان میں، ان کے تذکرے پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ خدمات اتنا وسیع ہیں، جیسا کہ ابھی مولانا راشد حسن مبارک پوری صاحب نے فرمایا ہے کہ ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آئیں گی، اور جلدیں بھی آئیں گی۔ وہاں جہاں تک ابھی رسائی نہیں ہوئی ہے، وہاں تک رسائی ہوگی تو اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ مولانا نے بڑی محنت کی ہے، یہ بہت ہی پتہ ماری کا کام۔ وہ تذکرے جو بوسیدہ اوراق میں تھے، لائبریریوں میں تھے، مجلات میں تھے، کتابوں میں تھے، میگزینوں میں تھے، وہاں تک پہنچنا، ان کو اکٹھا کرنا اور حسن ترتیب کے ساتھ ان کو پیش کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ بہت محنت کا کام، کتنا سفر کیا، کتنی لائبریریوں کو چھانا، تب جا کر کے یہ چیز سامنے آئی ہے۔ یہ ہمارے عزیز طلبہ کے لیے ایک نمونہ ہے، کیسے محنت کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر صلاحیت رکھی ہے. سب کا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن کوئی اسے 48 گھنٹہ بنا لیتا اپنی محنت کے ذریعے سے، صحیح طور سے اس کو استعمال کر کے. وقت کا اگر صحیح استعمال ہو تو اس میں بہت برکت ہوتی ہے، ورنہ وقت تو گزر جائے گا. وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. وہ وقت کا جہاز تھا، کرتا لحاظ کیا، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا. تو وقت کی قدر کیجئے، صحیح استعمال کیجئے، علمی استعداد پیدا کیجئے. یہ جو داستان آپ کے سامنے ہے، جو خدمات آپ کے سامنے ہیں، علمی لحاظ سے بہت بلند اور بالا شخصیات تھے جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا، اسلام کی دعوت کا کام کیا. ہر دور میں فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے، نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی، اور ان کا جواب علماء حق دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. ہمیں اپنے موجودہ زمانے کے فتنوں سے واقف ہونا چاہیے اور ان کی سرکوبی کے لیے علمی تیاری کرنی چاہیے. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ علمی لحاظ سے ہر فتنے کا جواب دیں. دعوت کا جو پرچم ہے، اسلام کے دفاع کا جو پرچم ہے، وہ علماء کے ہاتھ میں ہے، اور ہر دور میں انہوں نے اٹھایا ہے. یہاں جب انگریز آئے تو انگریزوں نے اپنے ساتھ پوری ایک ٹیم مبشرین کی، مسیحی مبلغین کی میدان میں اتار دی، اور طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کیے جانے لگے. اس زمانے کے علماء حق نے ان کا جواب دیا، ان سے مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا اور ان کو شکست دی. تو آج کے فتنوں کا جواب آپ کو دینا ہے، اس کے لیے تیاری آپ کو کرنی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ گہرا ہو، آپ کا مطالعہ وسیع ہو، آپ کا مطالعہ بہت ہی تسلسل کے ساتھ ہو، اور جس فن سے دلچسپی ہو اس فن میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک آدمی ہر میدان کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے، دلچسپیاں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن کسی میدان میں اگر آپ نے کمال پیدا کر لیا تو آپ عزیز جہاں بن جائیں گے. کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی. تو مولانا نے جو محنت کی ہے، جو آپ کے سامنے ان کا کارنامہ ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم محنت کریں، تیاری کریں، گہری تیاری ہو، سرسری ہمارا علم نہ ہو، گہرا ہمارا علم ہو، تاکہ ہم اسلام کی ترجمانی کر سکیں اور اس زمانے میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کا مدلل جواب دے سکیں. بغیر علمی تیاری کے ہم جواب نہیں دے سکتے، مطمئن نہیں کر سکتے، شکوک اور شبہات کا ازالہ نہیں کر سکتے. تو یہ مناظرہ، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مباحثے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر مباحثے کی ضرورت پڑتی ہے تو احسن طریقے سے، مدلل طریقے سے ہمیں اس ذمہ داری کو بھی نبھانا ہے. تو اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اس کے آداب سے ہم کو واقف ہونا چاہیے. اور آج کا جو دور ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، چینل کا زمانہ ہے، اور چینلوں پہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، اور بہت چالاکی کے ساتھ اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے ادھر چند سالوں میں کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی خلا کا مسئلہ، کبھی وراثت کا مسئلہ، کبھی تعدد ازدواج کا مسئلہ، کبھی وقف کا مسئلہ، مختلف مسائل آپ دیکھیں گے کہ وہ مباحثے کا موضوع بنتے ہیں اور بہت چالاکی کے ساتھ سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں. لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک سے اچھے انداز سے جواب دے سکیں، تو وہاں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تیاری کی ضرورت ہے. ڈیبیٹ بھی ایک فن ہے،
ڈیبیٹ کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے، قرآن اور سنت کا گہرا مطالعہ، اپنی تاریخ کا مطالعہ، اس کے علاوہ تاریخ عالم کا مطالعہ، یہاں کی تہذیبوں کا مطالعہ، یہاں کے مذاہب کا مطالعہ، عصر حاضر کی زبان کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ پورا ایک فن ہے، ڈیبیٹ کا فن ہے یہ، اسے فن الحوار کہتے ہیں۔ حوار کیسے کیا جائے، کس طریقے سے جواب دیا جائے، اس کی تیاری کی ضرورت۔ آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ہماری بہترین نمائندگی کر سکیں ڈیبیٹ میں، میڈیا میں، شکوک اور شبہات کو رد کر سکیں، اس کا ازالہ کر سکیں۔ تو یہ میدان آپ کے لیے ہے، آپ تیاری کریں گے، آپ پوری قوت کے ساتھ آئیں گے میدان میں تو بہت بڑی خدمت اسلام کی ہوگی، اور جو شکوک اور شبہات پھیلائے جا رہے ہیں ان کا ازالہ ہوگا۔ اس بات کی بہت اہمیت ہے، اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ دعوت اسلامی کے فروغ کے لیے مختلف میدان کے ایکسپرٹ پیدا کیے جائیں۔ اس ملک کے اندر اسلام کی دعوت کو عام کرنا اور اسلام کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا اور اسلام کے تعلق سے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنا، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے قلم کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے صحافت کے میدان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے خطابت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ڈیبیٹ کے فن میں ماہرانہ صلاحیت کی بھی ضرورت ہے، مختلف طرح کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسلام کی دعوت کا حق ادا کر سکیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بیان کی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ہم اسلام کی دعوت کے امین ہیں، قرآن کے پیغام کے امین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے امین ہیں، اور ہمیں اس لحاظ سے اپنی امت کو تیار کرنا ہے۔ امت میں ہر طرح کے افراد کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسلام کی دعوت اور اس کی اشاعت کا کام انجام دے سکیں۔ ہمارے جو نوجوان طلبہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گول سیٹ کریں، اپنا ہدف مقرر کریں، اپنی فیلڈ طے کریں، زبانوں پر مہارت ہو، مذاہب کا تقابلی مطالعہ ہو، اسلام کا گہرا علم ہو، اور کسی خاص میدان میں کمال پیدا کریں، کسی خاص میدان میں اپنی استعداد کو بلندیوں تک لے جائیں تاکہ لوگ آپ کی طرف رجوع کر سکیں۔ میں مولانا مقتدی اعظمی عمری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اس عظیم کاوش پر اور اس بہترین تصنیف پر جو ان کی محنتوں اور کوششوں کے ذریعے سے انجام پائی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے علماء کا علمی مقام کتنا زبردست تھا اور کتنی گہری استعداد تھی اور کس طریقے سے وہ جواب دیتے تھے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے علم کی وسعت اور گہرائی کتنی تھی، ان کی حاضر جوابی کیسی تھی، اور کس طریقے سے وہ اسلام کا دفاع کرتے تھے اور فتنوں کی سرکوبی کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس خدمت کو قبول فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ دے کہ وہ علمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ماشاء اللہ ابھی ہم شیخ محترم سے علمی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔